داستان مجاہد از نسیم حجازی مکتب سن 35 سے سن 75 ہجری تک کی اسلامی تاریخ چند ایسے خونی حادثات سے پر ہے جن کے متعلق گزشتہ صدیوں میں بہت آنسو بہائے جا چکے ہیں اور جن کی یاد مستقبل میں بھی اشکوں اور آہوں کے بغیر تازہ نہ کی جا سکے گی۔ وہ تلوار جو خدا کے نام پر بلند ہوتی تھی اس زمانے میں خدا کا نام لینے والوں کے گلے کاٹتی رہی۔ یہ خطرہ روز بروز ترقی کر رہا تھا کہ مسلمان چند سال کے عرصے میں جس سرعت کے ساتھ اطراف عالم میں چھا گئے تھے کہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ سمٹ کر جزیرہ نمائے عرب میں محبوس نہ ہو جائیں۔ اس زمانے میں کوفہ اور بصرہ طرح طرح کی سازشوں کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنی ابتدائی روایات کو بھول کر جذبہ جہاد سے منہ پھیر چکے تھے۔ ان کے پیش نظر ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جد و جہد اور اپنی واجب اور ناواجب باتوں پر اڑ بیٹھنے کے سوا اور کوئی نظریہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آہنی ہاتھ کی ضرورت تھی۔ صحرائے عرب میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور عرب و عجم میں بغاوتوں کی سلگتی ہوئی چنگاریاں اس آتش فشاں پہاڑ کے مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ کر نابود ہو گئیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ حجاج بن یوسف تھا، بے حد سخت گیر، بے رحم اور سفاک، لیکن قدرت صحرائے عرب کی اندرونی جنگوں کو ختم کر کے مسلمانوں کے تند گھوڑوں کا رخ مشرق و مغرب کی رزم گاہوں کی طرف پھیر دینے کا کام اسی سے لینا چاہتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کا دوست بھی کہا جا سکتا ہے اور بدترین دشمن بھی۔ بہترین دوست اس لیے کہ اس نے ایک پرامن فضا پیدا کر کے پیش قدمی کے لیے 3 زبردست راستے صاف کیے۔ ایک راستہ وہ تھا جو مسلمانوں کی فوج کو فرغانہ اور کاشغر تک لے گیا۔ دوسرا راستہ وہ جو مسلمانوں کے سمند اقبال کو مراکش، اسپین اور فرانس کی حدود تک لے گیا۔ تیسرا راستہ وہ تھا جس نے محمد بن قاسم کی مٹھی بھر فوج کو سندھ تک پہنچا دیا۔ بدترین دشمن اس لیے کہ اس کی خون آشام تلوار جو شرپسندوں اور مفسدوں کی سرکوبی کے لیے بے نیام ہوئی تھی بسا اوقات اپنی حدود سے گزر کر بے گناہ کی گردن تک بھی جا پہنچتی تھی۔ اگر حجاج بن یوسف کا دامن مظلوموں کے خون سے داغدار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ تاریخ اسے اس زمانے کے ایک عظیم الشان انسان کی حیثیت سے نہ دیکھتی۔ وہ ایک ایسا بگولا تھا جو کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ گلشن اسلام کے کئی مہکتے ہوئے پھول اور سرسبز ٹہنیاں بھی اڑا کر لے گیا۔ بہرحال اس کے عہد کا ایک حصہ بے حد المناک اور دوسرا بے حد خوشگوار تھا۔ وہ اس آندھی کی طرح تھا جس کی تیزی بعض سرسبز درختوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتی ہے، لیکن جس کی آغوش میں چھپے ہوئے بادل برس کر ہزاروں سوکھی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں۔ سن 75 ہجری میں صحرائے عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو گئیں۔ مسلمان پھر ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اٹھے۔ اس زمانے میں حجاج بن یوسف کے نام کے ساتھ زید بن عامر کے نام کا چرچا ہونے لگا۔ زید بن عامر کی عمر 80 سال تھی۔ جوانی کے عالم میں وہ ان شہسواروں کے ہم رکاب رہ چکا تھا جو ایران کے کسریٰ اور شام و فلسطین میں قیصر کی سلطنت کو پائمال کر چکے تھے۔ جب بڑھاپے کی کمزوری نے تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس نے ایران کے ایک صوبہ میں قاضی کا عہدہ قبول کر لیا۔ جب عرب میں شورش برپا ہوئی تو ابن عامر کوفہ پہنچا اور اپنی تبلیغ سے وہاں کے حالات سدھارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی آواز صدا بے صحرا ثابت ہوئی۔ کوفہ کے لوگوں کی بے اعتنائی دیکھ کر ابن عامر بصرہ پہنچا، لیکن وہاں کے حالات بھی کوفہ سے کچھ مختلف نہ تھے۔ فارغ البال اور شرپسند لوگوں نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی۔ نوجوانوں اور بوڑھوں سے مایوس ہو کر ابن عامر نے اپنی تمام امیدیں کم سن بچوں کے ساتھ وابستہ کر دیں اور اپنی تمام کوششیں ان کی تعلیم و تربیت کی طرف مبذول کر دیں۔ اس نے شہر کے باہر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جب بصرہ میں امن قائم ہوا تو وہاں کے چیدہ چیدہ لوگوں نے ابن عامر کی حوصلہ افزائی کی۔ مدرسہ میں طلباء کو دینی کتب پڑھانے کے علاوہ جنگی فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔
حجاج بن یوسف اس بے لوث خدمت سے متاثر ہوا اور مدرسے کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ طلباء کو جنگ اور شہ سواری وغیرہ میں پوری مہارت دلانے کے لیے بہترین نسل کے گھوڑے اور نئے نئے اسلحہ جات مہیا کیے، اور گھوڑوں کے لیے مکتب کے پاس ہی ایک شاندار استبل تیار کرا دیا۔ طلباء ہر شام مدرسہ کے قریب ایک وسیع میدان میں جمع ہو جاتے، وہاں انہیں عملی طور پر فوجی تعلیم دی جاتی۔ شہر کے لوگ شام کے وقت اس میدان کے ارد گرد جمع ہو کر طلباء کی تیغ زنی، نیزہ بازی اور شہ سواری کے نئے نئے کرتب دیکھا کرتے۔ سعید نے جب اس مدرسے کی شہرت سنی تو صابرہ کو خط لکھ کر مشورہ دیا کہ عبداللہ کو اس مدرسے میں بھیج دیا جائے۔ عبداللہ اس ماحول میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ جہاں تعلیم میں اپنے بہت سے ساتھیوں کے لیے قابل رشک تھا، وہاں فنون سپاہ گری میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ عبداللہ کو اس شہر میں آئے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ بصرہ کے بچے اور بوڑھے اس کے نام سے واقف ہو گئے۔ ابن عامر کی نگاہوں سے بھی اس ہونہار شاگرد کے جوہر پوشیدہ نہ تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت ایک نو عمر لڑکا گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ اس نووارد کے ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں گھوڑے کی باگ تھی، کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی اور پیٹھ پر ترکش بندھا ہوا تھا۔ کمان زین کے پچھلے حصے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کی تلوار اس کے قد و قامت کے تناسب سے بہت بڑی تھی۔ کمسن سوار گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر راہگیر اسے گھور گھور کر دیکھتا اور مسکرا دیتا، اور بعض ہنس بھی پڑتے۔ اس کے ہم عمر لڑکے اسے ایک دل لگی سمجھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں اس کے آگے پیچھے ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لڑکوں نے اس کے لیے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا راستہ روک لیا۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدو کا نعرہ بلند کیا اور تمام بدو بدو کہہ کر چلانے لگے۔ دوسرے نے ایک کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اب تمام لڑکوں نے کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک منچلے نے، جو اس گروہ کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر اس کا نیزہ چھیننا چاہا، لیکن نووارد نے نیزہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ کر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے کا سیخ پا ہونا تھا کہ تمام لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ نووارد نے ٹولی کے رہنما کی طرف نیزہ بڑھا کر گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نووارد نے ہلکی رفتار سے اس کا تعاقب کیا۔ باقی لڑکے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ چند عمر رسیدہ لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ آگے بھاگنے والے لڑکے کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ نووارد نے گھوڑے کی باگ تھام لی اور پیچھے آنے والوں کی طرف مڑ کر دیکھا، اور وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ اس گروہ میں سے مالک بن یوسف، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی آگے بڑھا۔ اس کا قد پست اور بدن چھریرا تھا۔ سر پر ایک بہت بڑا امامہ تھا اور اوپر کے دانت کچھ اس حد تک باہر نکلے ہوئے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نووارد سے سوال کیا، تم کون ہو؟ مجاہد، کمسن لڑکے نے اکڑ کر جواب دیا۔ بہت اچھا نام ہے، تم بہت بہادر ہو۔ میرا نام نعیم ہے۔ تو تمہارا نام مجاہد نہیں؟ نہیں، میرا نام نعیم ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ مالک نے سوال کیا۔ ابن عامر کے مکتب میں، وہاں میرا بھائی پڑھتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت اکھاڑے میں ہوں گے، چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ نعیم مالک کے پیچھے ساتھ چل دیا۔ چند لڑکے تھوڑی دور ساتھ دے کر مڑ گئے اور کچھ نعیم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ نعیم نے اپنے رہنما سے سوال کیا، اکھاڑے میں تیر اندازی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، تم تیر چلانا جانتے ہو؟ ہاں، میں اڑتے ہوئے پرندے کو گرا لیتا ہوں۔ مالک نے پیچھے مڑ کر نعیم کی طرف دیکھا۔ نعیم کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اکھاڑے میں بہت سے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں کھڑے طلباء کی تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی دیکھ رہے تھے۔ مالک نے وہاں پہنچ کر نعیم سے کہا، تمہارا بھائی یہیں ہوگا، تم کھیل ختم ہونے سے پہلے اس سے نہیں مل سکو گے، فی الحال یہ تماشا دیکھو۔ نعیم نے کہا، میں تیر اندازی دیکھوں گا۔ مالک اسے تیر اندازوں کے اکھاڑے کی طرف لے گیا اور دونوں تماشائیوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اکھاڑے میں ایک کونے پر لکڑی کا ایک تختہ نصب تھا۔
جس کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ لڑکے باری باری اس پر نشانہ لگاتے۔ نعیم دیر تک کھڑا دیکھتا رہا۔ اکثر تیر تختے پر جا کر لگتے، لیکن سیاہ نشان پر ایک طالب علم کے سوا کسی کا تیر نہ لگا۔ نعیم نے مالک سے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ مالک نے جواب دیا، وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم؟ ہاں، تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ میرے بھائی کا دوست ہے۔ بھائی جان اس کے نشانے کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ نشانہ بازی کوئی مشکل تو نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ یہ تو شاید میں بھی لگا سکوں، ذرا مجھے اپنی کمان تو دینا۔ حجاج کا بھتیجا کیا خیال کرے گا کہ اب دنیا میں کوئی تیر انداز نہیں رہا؟ یہ کہہ کر اس نے نعیم کے گھوڑے کی زین سے کمان کھولی۔ نعیم نے اسے ترکش سے تیر نکال کر دیا۔ مالک نے آگے بڑھ کر شست باندھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مالک نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چھوڑا، جو ہدف کی طرف جانے کی بجائے چند قدم کے فاصلے پر زمین میں دھنس گیا۔ تماشائیوں نے ایک پرزور کہکہا لگایا۔ مالک ہسیانہ ہو کر واپس ہوا اور کمان نعیم کو دے دی۔ محمد بن قاسم ہنستا ہوا آگے بڑھا، تیر زمین سے کھینچ کر نکالا اور آگے بڑھ کر مالک کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ ایک بار اور کوشش کریں۔ مالک کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے بدحواسی میں محمد بن قاسم سے تیر لے کر نعیم کی طرف بڑھا دیا۔ مالک کی اس حرکت سے لوگوں کی توجہ نعیم کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ یکے بعد دیگرے کھسک کھسک کر نعیم کی طرف آنے لگے۔ محمد بن قاسم بدستور ہنستا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کو مخاطب کر کے بولا، آپ بھی شوق فرمائیے۔ لوگ پھر ہنسنے لگے۔ نعیم اس کے طنز اور لوگوں کی ہنسی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جھٹ سے نیزہ نیچے گاڑ دیا اور کمان میں تیر چڑھا کر چھوڑ دیا۔ تیر ہدف کے سیاہ نشان کے عین درمیان میں جا کر پیوست ہو گیا۔ مجمع پر ایک لمحہ کے لیے سکوت طاری ہو گیا اور پھر ایک شور بلند ہوا۔ نعیم نے ترکش سے دوسرا تیر نکالا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کا دوسرا تیر بھی عین نشانے پر لگا۔ چاروں طرف سے مرحبا مرحبا کی صدا بلند ہوئی۔ نعیم نے مجمع پر ایک نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر عقیدت کے پھول برسا رہی ہیں۔ محمد بن قاسم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے نعیم کہتے ہیں۔ نعیم بن عبد الرحمن۔ تم عبداللہ کے بھائی ہو؟ ہاں۔ یہاں کب آئے؟ ابھی۔ عبداللہ سے نہیں ملے؟ ابھی نہیں۔ تمہارا بھائی نیزہ بازی یا شمشیر زنی کی مشق کر رہا ہوگا۔ تم تلوار چلانا جانتے ہو؟ میں بستی میں سیکھا کرتا تھا۔ تمہاری تیر اندازی دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ تم تلوار چلانے میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکے ہوں گے۔ آج ایک لڑکے کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کا لفظ سن کر نعیم کے رگوں میں خون کا دورہ تیز ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کتنا بڑا ہے وہ؟ تم سے کوئی زیادہ بڑا نہیں۔ اگر پھرتی سے کام لوگے تو اس سے جیت جانا تمہارے لیے کوئی بات نہیں۔ ہاں، تمہاری تلوار ذرا بھاری ہے، زرہ بھی بہت ڈھیلی ہے، میں ابھی اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ تم گھوڑے سے اترو۔ محمد بن قاسم نے ایک شخص کو اپنی زرہ خود اور تلوار لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر میں نعیم ایک نئی زرہ پہنے اور ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار لیے تماشائیوں کی صف میں کھڑا ابن عامر کے شاگردوں کو تیغ زنی کی مشق کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر یونانی وضع کے خود نے اس کا چہرہ ٹھوڑی تک چھپا رکھا تھا، اس لیے ان لوگوں کے سوا جو اس کی تیر اندازی سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ چلے آئے تھے، کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ ابن عامر تماشائیوں کے گروہ سے الگ میدان میں کھڑا اپنے شاگردوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ ایک لڑکے کے مقابلے کے لیے یکے بعد دیگرے چند لڑکے میدان میں نکلے، لیکن اس کے سامنے کسی کی پیش نہ چلی۔ وہ اپنے ہر نئے مقابل کو کسی نہ کسی داؤ میں لا کر ہار منوا لیتا۔ بالآخر ابن عامر نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد، تم تیار نہیں ہوئے؟ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر دبی زبان میں ابن عامر سے کچھ کہا۔ ابن عامر مسکراتا ہوا نعیم کی طرف آیا اور اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم عبداللہ کے بھائی ہو؟ جی ہاں۔ اس لڑکے سے مقابلہ کرو گے؟ جی، مجھے اتنی زیادہ مشق نہیں اور پھر وہ مجھ سے بڑا بھی ہے۔ کوئی حرج نہیں،
لیکن میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بھی یہی ہے، تمہیں اس سے ملائیں گے، پہلے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ نعیم جھجکتا ہوا میدان میں آیا۔ تماشائی جو پہلے خاموش کھڑے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ دو تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور ان کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ کچھ دیر نعیم کا مد مقابل اسے کم سن سمجھ کر فقط اس کے وار روکتا رہا، لیکن نعیم نے اچانک پینترا بدلا اور اس قدر تیزی کے ساتھ وار کیا کہ وہ اس غیر متوقع وار کو بروقت نہ روک سکا، اور نعیم کی تلوار اس کی تلوار پر سے پھسلتی ہوئی اس کے خود سے ٹکرا گئی۔ تماشائیوں نے تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے۔ نعیم کے مد مقابل کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی۔ اس نے غصے کی حالت میں چند وار شدت کے ساتھ کیے اور نعیم کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد نعیم کا پاؤں ڈگمگایا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ نعیم کا مقابل فاتحانہ انداز میں تلوار نیچے کر کے اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم غصے کی حالت میں اٹھا اور تیغ زنی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی تندی اور تیزی سے اس پر وار کرنے لگا۔ نعیم کو سپاہیانہ رسوم سے باہر جاتا دیکھ کر اس نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار گھما کر وار کیا۔ نعیم نے یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی، لیکن تلوار اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ نعیم پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم اور ابن عامر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگرد اور دوسرا ہاتھ نعیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے نعیم سے کہا، آؤ اب تمہیں تمہارے بھائی سے ملائیں۔ جی ہاں، کہاں ہے وہ؟ ابن عامر نے دوسرے لڑکے کا خود اتارتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ نعیم بھائی بھائی کہتا ہوا عبداللہ سے لپٹ گیا۔ عبداللہ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھ کر محمد بن قاسم نے نعیم کا خود اتار دیا اور کہا، عبداللہ یہ نعیم ہے، کاش یہ میرا بھائی ہوتا۔ صابرہ کے لال ابن عامر جیسے مشفق استاد کے سایہ میں ایک غیر معمولی رفتار سے روحانی، جسمانی اور ذہنی ترقی کر رہے تھے۔ مکتب میں عبداللہ کا نام سب سے پہلے آتا، لیکن اکھاڑے میں نعیم سب سے اول رہتا۔ محمد بن قاسم کبھی کبھی اکھاڑے میں آتا اور نعیم کو بعض باتوں میں اس کی برتری کا اعتراف کرنا پڑتا۔ محمد بن قاسم کو تیغ زنی میں زیادہ مہارت تھی۔ نیزہ بازی میں دونوں ایک جیسے تھے، تیر اندازی میں نعیم سبقت لے جاتا۔ محمد بن قاسم بچپن ہی میں اپنے آپ کو ان خصائل کا مالک ثابت کر چکا تھا جو بعض لوگوں کو ہر ماحول میں ممتاز رکھتے ہیں۔ ابن عامر کہا کرتا تھا کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ بظاہر محمد بن قاسم کی نظروں میں وہ دونوں ایک جیسے تھے، لیکن عبداللہ خود اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ نعیم اس سے زیادہ قریب ہے۔ نعیم کو مکتب میں داخل ہوئے ابھی 8 مہینے گزرے تھے کہ محمد بن قاسم فارغ التحصیل ہو کر فوج میں شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مکتب میں نعیم کا ایک اور جوہر نمایاں ہونے لگا۔ اس مدرسے کے طلباء ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن عامر خود تجویز کرتا۔ نعیم نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیا، لیکن وہ پہلے مناظرے میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ کر گھبرا گیا اور کھسیانہ سا ہو کر ممبر سے اتر آیا۔ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابن عامر نے اسے تسلی دی، لیکن وہ سارا دن مغموم رہا اور رات بھی کروٹیں بدلتے گزار دی۔ علی صبح وہ بستر سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دوپہر تک ایک کھجور کے سائے تلے بیٹھ کر اپنی تقریر رٹتا رہا۔ اگلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا اور ایک پرجوش تقریر سے سامعین کو محو حیرت کر دیا۔ اس کے بعد اس کی جھجک جاتی رہی اور اب بے تکلفی سے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا۔ اکثر مناظروں میں عبداللہ اور نعیم دونوں شامل ہوتے۔ ایک بھائی ایک موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت میں۔ شہر کے وہ لوگ جو اس کے جوہر دیکھ کر گرویدہ ہو چکے تھے اس کی تقریروں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ ابن عامر نعیم کی رگوں میں سپاہیانہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں ایک غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہونہار شاگرد کے اس جوہر کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ چند تقریروں سے نہ صرف اپنے مدرسے کا بہترین مقرر سمجھا جانے لگا بلکہ بصرہ کی گلیوں میں بھی اس کی جادو بیانی کے چرچے ہونے لگے۔ ابن عامر کے شاگردوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بلند ارادوں کی تکمیل کے راستے میں
بڑھاپا اور خرابی صحت بری طرح حائل ہو رہے تھے۔ اس نے والی بصرہ سے درخواست کی کہ مدرسہ میں ایک تجربہ کار استاد کی ضرورت ہے۔ والی بصرہ کو اس کام کے لیے سعید، جو ان دنوں والی قبرص تھا، سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہ آیا۔ حجاج نے دربار خلافت میں درخواست کی اور وہاں سے سعید کو فوراً بصرہ پہنچ جانے کا حکم صادر ہوا۔ نعیم اور عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا استاد آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ ان کا ماموں ہے۔ سعید قبرص کے ایک نو مسلم گھرانے کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت پہلے صابرہ کے پاس پہنچا اور چند دن وہاں رہ کر بصرہ چلا آیا۔ مکتب میں آتے ہی اس نے پوری تندہی سے کام شروع کر دیا۔ اسے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اس کے بہترین شاگرد اس کے اپنے بھتیجے ہیں۔ بعد ازاں عبداللہ اپنی جماعت کے چند اور نوجوان طلباء کے ساتھ فارغ التحصیل ہو گیا۔ جب ان طلباء کو رخصت کرنے کا دن آیا تو ابن عامر نے حسب معمول الوداعی جلسہ منعقد کیا۔ والی بصرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ طلباء کو دربار خلافت کی طرف سے گھوڑے اور اسلحہ جات تقسیم کیے گئے۔ ابن عامر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں، اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائے گاں نہیں گئی۔ مجھے اس وقت ان تمام باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، فقط اپنے چند الفاظ ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ زندگی ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔ جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبے سے سرشار رہیں گے، تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گی۔ تم دنیا میں سربلند و ممتاز رہو گے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور آخرت بھی تمہیں تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے۔ کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائیدار ہے، تمہیں پتھر کی مضبوط چٹانیں دکھائی دیں گی۔ دنیا کی عیار قومیں تمہیں مغلوب کر لیں گی اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے، اور استبدادی نظام کے ایک ایسے طلسم میں جکڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اس سے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے، لیکن تم اسلام سے کوسوں دور ہوگے۔ یاد رکھو، صداقت پر ایمان لانے کے باوجود اگر تم میں صداقت کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی پختگی کے لیے آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کی سی ہوگی جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ابن عامر نے تقریر کے دوران میں ایک ہاتھ سے قرآن اٹھا کر بلند کیا اور کہا، یہ امانت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے قدوس کی جانب سے عطا ہوئی، اور وہ دنیا میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد یہ امانت ہمارے سپرد کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہم اس امانت کی حفاظت تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جو پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ ابن عامر اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے، اور حجاج بن یوسف نے مسئلہ جہاد کو ایک فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے خط نکالتے ہوئے کہا، یہ خط مرو کے گورنر کی طرف سے آیا ہے۔ وہ دریائے جیحوں کو عبور کر کے ترکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس خط میں مزید فوج کا مطالبہ کیا ہے۔ میں فی الحال بصرے سے چند دنوں تک 2000 سپاہی روانہ کر رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس فوج میں شریک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے؟ اس پر تمام طلباء نے ہاتھ بلند کر دیے۔ حجاج نے کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف فارغ التحصیل طلباء کو دعوت دوں گا۔ میں اس فوج کی قیادت
اسی مدرسہ کے ایک ہونہار طالب علم کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عبداللہ بن عبد الرحمن کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، اس لیے میں یہ خدمت اس کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ میں سے جو نوجوان اس کا ساتھ دینا چاہیں 20 دنوں میں اپنے گھروں سے ہو کر بصرہ پہنچ جائیں۔